ناظرین، ہم موجود ہیں مسجد جمکران میں، جو کہ قوم سے معصومہ قوم سے 6 کلومیٹر کے پاس ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ امام مہدی آخر زمان علیہ السلام 5 سال کی زندگی میں جب غائب ہوئے تو وہ غیبت صغریٰ تھی، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ 373 میں اس مسجد کی بنیاد ابوالحسن کمی نامی ایک عالم دین نے رکھی، اور اس کے بعد اس نے اس کو وسعت دی، لیکن حقیقت میں یہ مسجد جمکران جو ہے یہ حکم امام کے حکم سے بنی، اور یہ ایک گاؤں تھا جہاں پہ کاشت ہوا کرتی تھی، اور یہاں پہ ایک حسن بن مسلح جمکرانی انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں یہاں پہ مسجد بنا رہا ہوں کہ مولا کا امام کا حکم ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیدار ہوا، اور میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک 33 سال کا نوجوان کھڑا ہے اور ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا ہے۔ تو اس 33 سال کے جوان جو کہ امام آخر زمان تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اے حسن بن مسلح جمکرانی، تم ایسا کرو کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ مسجد بناؤ، اور اس زمین پہ کاشت ختم کر دو، اور اس زمین پہ جو کاشت جو کی ہے حسن بن مسلم نے، ان کو کہو کہ تم ایسا کرو کہ وہ جو جہاں سے پیسہ تم نے کمایا وہ اس مسجد پہ لگا، اور پھر انہی کے حکم سے اس کی بنیاد جو ہے وہ حسن بن مسلح جمکرانی نے رکھی۔ اور پھر اس کے بعد اس مسجد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد جمکران میں بہت سی روایات موجود ہیں کہ ابوالحسن کمی جو تھے، انہوں نے یہاں پہ دینی طلباء آتے تھے، اور انہوں نے آ کر یہاں پہ دعائے ندبہ، دعائے توسل، حدیث قصہ وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اور پھر شب بدھ کی رات کو بھی کہا جاتا ہے کہ امام آخر زمان کو یہاں پہ وسیعین کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا، اسی لیے آج بھی بدھ کی رات یہاں پہ زیادہ رش بھی ہوتا ہے، یہاں پہ دعائیں جو ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ نقشہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ حسن بن مسلح کو امام نے فرمایا جب تو اٹھے گا تو یہاں پہ زمین پہ نقشہ بنا ہوا ہوگا۔ تو دیکھا کہ زنجیروں کے ساتھ اس مسجد کا نقشہ اسی طریقے سے بنا ہوا تھا، تو اس نے اسی سے ہی ابتدا کی۔ یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نقشہ امام زمانہ نے خود انہیں نقشہ دیا تھا، جو صبح زنجیروں کے ساتھ بنا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی سنا ہے میں نے، یہ کنفرم نہیں ہے، سنا یہ ہے کہ ایت اللہ خامنائی رہبر نے بھی وصیت کی ہوئی ہے کہ مجھے بھی دفن جو ہے وہ اس مسجد جمکران میں کیا جائے۔ تو مسجد جمکران، اس کے پیچھے بیک سائڈ پہ کنواں ہے جو چائے امام آخر زمان سے منسوب ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور عریضے لکھ کر اس کے اندر ڈالتے ہیں کنویں میں، اور زیادہ تر لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ قوم، آپ جانتے ہیں، قوم وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ معصومہ قوم کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے خود فرمایا تھا کہ میری ایک بیٹی ہوگی جو اس قوم میں آباد ہوگی، اور اس کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہوگی۔ اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ قوم سے کھلتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ قوم کے عام لوگ اور دوسرے ملکوں کے عام لوگ، ان میں اتنا فرق ہے جتنا ایک مجتہد اور ایک عام آدمی فرق ہے۔ پھر یہ بھی معصوم فرماتے ہیں کہ قوم میں جو لوگ رہتے ہیں، جو یہ دنیا سے جب جائیں گے تو بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ یہ اس معصومہ کی نگری ہے کہ جس معصومہ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ مولا آپ کے بعد ہم شریعت کے مسائل کس سے پوچھیں، تو امام نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی معصومہ قوم سے پوچھیں۔ یہ وہ ہے، یہ فقیہ بی بی جو محفوظ عن الخطا ہے، باب الحوائج ہے۔ اور یہ بھی کہا کیا ہے کہ جس نے جناب سیدہ کی زیارت کرنی ہو وہ قوم میں جا کر معصومہ قوم کی زیارت کرو، جناب سیدہ کے جو ہے وہ زیارت کے برابر جو ہے وہ ان کا ثواب ہے۔ اور پھر یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ جتنی بھی زیارات کرتے ہیں اس کی قبولیت کی مور جو ہے وہ جناب معصومہ قوم جو ہے وہ لگاتی ہیں۔ قوم اس شہر کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئی
تو دیکھا کہ اس سرزمین پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس وقت رسول نے فوری کہا قوم، قوم کا مطلب اٹھ اور یہاں سے نکل جا۔ تو پھر یہ قوم اس لفظ سے منسوب کیا گیا کہ یہاں سے شیطان کو بھگا دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث میں اس قوم شہر کی بہت ہی ہسٹری ملتی ہے۔ دعا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ تمام دعائیں سجاد حسین نقوی، خطیب دربار حضرت بری امام، ممبر ہوت اعلان کمیٹی، پاکستان، اسلام آباد، قوم، ایران۔